بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوابوں کی تعبیر میں آج ہمارا ٹاپک ہے کہ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی۔ مصر کے بادشاہ نے جو خواب دیکھا، اللہ تعالیٰ سورۃ یوسف آیت 43 میں اس کا ذکر یوں کرتے ہیں: وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک خوشے۔ اے سردارو، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی قید سے رہائی کے لیے پردہ غیب سے یوں مدد کرتے ہیں کہ بادشاہ کو ایک خواب آتا ہے اور وہ اس خواب کی وجہ سے بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی بادشاہت کے اہل تعبیر لوگوں کو بلاتا ہے اور ان کے سامنے اپنا خواب پیش کرتا ہے کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ آگے سے وہ جواب دیتے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اضغاث احلام، کہ یہ تو پراگندہ خواب ہیں۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر کو نہیں جانتے۔ اضغاث سے مراد ایک ایسی گٹھری ہے جس میں معمولی چیزیں یعنی گھاس پھوس ہو۔ اہل تعبیر کہتے ہیں کہ یہ کچھ ملی جلی خواب ہے جس میں خیالات وغیرہ شامل ہیں، ہم اس کی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ ایسے وقت میں وہ شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں بند تھا اور حضرت یوسف نے اسے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ تم رہا ہو جاؤ گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، اس نازک موقع پر اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات یاد آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو قید میں بند ہے لیکن وہ خوابوں کی تعبیروں کا ماہر ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں اور وہاں تک جانے کے لیے بندوبست کر دیں تو میں اس سے یہ خواب کی تعبیر پوچھ کر آتا ہوں۔ بادشاہ نے اس شخص کے لیے قید خانے تک جانے کا بندوبست کر دیا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں یوں آتا ہے: یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف سراپائے سچائی، مجھے خواب کی سچائی بتائیے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹے بیلوں کو 7 پتلے بیل کھا رہے ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک۔ آپ نے خواب کو سن کر فوراً سمجھ لیا کہ 7 موٹے بیلوں سے مراد 7 سال ہیں، کیونکہ زمین کو ہموار کرنے کے لیے اور وہاں سے غلہ اگانے کے لیے بیلوں کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور 7 کمزور بیلوں اور 7 خشک خوشوں سے مراد یہ ہے کہ 7 سال تنگی اور قحط کے آئیں گے اور اس کے بعد خوشحالی لوٹ آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس شخص کو صرف یہی نہیں بتاتے کہ خوابوں کی تعبیر کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ حکیمانہ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ جب 7 سال خوشحالی کے ہوں گے تو تم لوگوں نے یوں کرنا ہے کہ گندم اور اناج کو اس کے خوشوں سے نہیں نکالنا، سوائے اس کے جتنا کہ تمہیں ضرورت ہو۔ باقی سارے اناج کو خوشوں سمیت ذخیرہ کر لینا تاکہ اسے کیڑا نہ لگے، اور قحط کے سالوں میں انسان اور جانور اس اناج اور غلے کو استعمال کر سکیں۔ وہ شخص خواب کی تعبیر لے کر بادشاہ کے پاس لوٹتا ہے اور بادشاہ کو تعبیر بتاتا ہے۔ بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے کمال علم کا پختہ یقین ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے الفاظ کو یوں بیان کیا گیا ہے: وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ، بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو جیل خانے سے نکال کے میرے پاس لایا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ میں یوں عاجز آ چکے تھے اور قید سے خلاصی چاہتے تھے، مگر اس شخص کے یوں کہنے پہ کہ بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا جب تک کہ تم بادشاہ سے یہ پوچھ کر نہ آؤ کہ وہ عورتیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان کا کیا معاملہ ہے۔ حضرت یوسف کے ان الفاظ کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے: قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ
ما بال النسوة اللتی قطعنا ایدیہن ان ربی بقیدہن علیم۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، لیکن عزیز کی بیوی کا نام نہیں لیا، جو کہ اس واقعے کی اصل وجہ تھی۔ آپ نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ آپ نے اس کے گھر میں پرورش پائی تھی، لہٰذا اس کا لحاظ کیا۔ آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ بادشاہ اور باقی سب لوگ جان لیں کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، لہٰذا جب بادشاہ تحقیق کرتا ہے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حضرت یوسف نے کوئی غلطی نہیں کی۔ سب عورتیں اقرار کرتی ہیں کہ یوسف بے قصور ہیں، اور زلیخا بھی اس وقت ادھر موجود تھی، تو وہ کہتی ہے اب تو حق واضح ہو گیا، اور وہ اقرار کرتی ہے کہ میں ہی غلطی پر تھی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کروا کر دربار میں بلایا اور انہیں کہا کہ تم آج سے ہمارے مقرب ہو۔ تو حضرت یوسف عرض کرتے ہیں کہ مجھے زمین کے خزانوں کا اختیار دے دو، کیونکہ میں محافظ بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی زمین میں اقتدار عطا فرمایا تاکہ وہ جہاں چاہیں انتظام کریں اور تقسیم کریں، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی زمین میں عزت، اقتدار اور نبوت حاصل ہوئی۔ اور پھر انہی دنوں میں جب قحط آتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس وہاں غلہ لینے پہنچتے ہیں، اور یہاں سے ایک اور نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے خوابوں کی مزید تعبیرات کو جاننا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔